نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خوب روزے رکھنے ہیں۔ درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے۔ آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے۔ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو۔ غور سے سنیں، پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو، پہلی بات۔ پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا کرو، یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا کرو، پھر فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ تین باتیں ہیں، گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص۔ اس شخص نے بھی شروع کر دیا، نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے۔ نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہو، نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، آپ سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں، تو انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے۔ مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو اس بری عادت کا شکار ہے۔ تو آج دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو زندگی میں نہیں کر رہا کہ نبی پاک نے اس کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ جس کو آقا نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، اس کا بننا کیا ہے، اس کا بچنا کیا ہے؟ پھر تو کوئی اس کا حامی نہیں نا۔ امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا راضی ہیں تو رب راضی ہیں، اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فلسفہ ایک ہی شعر میں سمجھاتے ہیں، اگر سمجھے کوئی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، آقا راضی نہیں تو پھر رب کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو وہ چند حدیثیں سنانی ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک کا ایک خوبصورت انداز، کیا اصلاحی انداز ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے بزنس مین بھی بیٹھے ہوں گے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام غلے کے بازار میں تشریف لے گئے، اناج مارکیٹ میں تشریف لے گئے، تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو پتا چلا کہ ڈھیر اوپر سے تو سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس غلے والے سے فرمایا کہ گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا، تاکہ لینے والے کو پتا چل جائے کہ جو غلہ ہے وہ گیلا ہے، بھاری ہوگا نا، وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، اوپر سوکھا نیچے گیلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ پہلی حدیث ہے جو آج اس بیان میں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہے، ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے، تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ کمزوری ہے۔ مگر آج سچ بتاؤ کیا ذہن ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا، ہو سکتا ہے یہ دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، بلکہ آج تو بندہ ہی وہ رکھا جاتا ہے کسٹمر سروسز کے لیے، جو جس کو کہتے ہیں سیلز مین، کہ وہ گھٹیا مال جو ہے کسی طرح اپنے گاہک کو بیچ دے، اے بتا کر A1 بتا کر کسی طرح قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بھائی کلر تو پکا ہوگا، بولا بالکل پکا جناب، سلائی بالکل پکی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میڈ ان فلاں کی مہر بھی لگا دی۔ اور جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سب تمام چیزیں اس میں سے خراب نکل رہی ہوتی ہیں۔ آج فروٹ والے کا کیا حال ہے، فروٹ لینے جاؤ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فروٹ لیتے ہیں، اور لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کے اندر چند گھٹیا پھل ڈال دیتا ہے۔ یہ چند سکوں کی خاطر کیوں روزی حرام کر رہے ہیں؟ سوچئے، نبی پاک کا یہ جملہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ میری بات اگر میں سمجھا سکوں، ایک تو حرام کمانا، دھوکہ دے کر وہ الگ حرام ہے، لیکن جس کے بارے میں آقا فرما دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ جائے گا کدھر، وہ بخشوائے گا کیسے اپنے آپ کو، وہ شفاعت کیسے لے گا؟ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے فرما دیا کہ تم دھوکہ دیتے تھے، جاؤ ہم میں سے نہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، چند سکوں کی خاطر بھئی کسی طرح میرا یہ مال بک جائے۔ ہمارے بزرگان دین اگر غلطی سے کوئی مال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے، آپ نماز پڑھنے گئے، ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا، اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی۔ آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے، عیب بتایا، حضور نہیں بتا سکا، مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا۔ آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر، وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، کہ ایک روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ آئے۔ ایک وہ لوگ تھے، اور آج صبح و شام پلاننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، کسی طرح کوئی دھوکہ دے کر، ٹویسٹ کر کے، کوئی بات گھما کر اپنا گھٹیا مال بیچ دو، بس اتنی قسمیں کھاتے ہیں، اتنے وعدے کرتے ہیں، میری خرید اتنے کی ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں، کہتے بھائی کتنے کی ہے، کہ بھائی 500 روپے کی، 400 کی دو گے؟ ارے جناب میری خریدی 450 کی، آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں۔ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ یاد رکھو میرے جتنے کاروباری لوگ یہاں سن رہے ہیں، اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہم کہنا ذرا پیسے والا ہی دھوکہ دیتا ہے، افسوس تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو بھی موقع ملتا ہے، غریب کو موقع ملتا ہے، تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ نہ کریں ایسا، کسی کی ہائے لگ جائے گی۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس ان کی جمع پونجی ہوتی ہے، لوگ چھین لیتے ہیں، دھوکہ دے کر وہ لے لیتے ہیں، کدھر جائیں گے؟ تو میرے بیچ اسلامی بھائی ایک بات یاد رکھیے، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔
جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، آپ کے گھر پہنچے گا۔ اللہ کرے وہ اعتقاد، وہ توکل نصیب ہو جائے۔ آئے دن اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنا بھی انسان گر سکتا ہے۔ دوائیوں میں ملاوٹ، بلکہ پچھلے دنوں پتا چلا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے مریض کو، جو خون لگایا جاتا ہے، خون تو آلموسٹ ڈینجرس کنڈیشن میں ہی لگایا جاتا ہے نا، مگر اس وقت اس خون لگائے جانے والے میں بھی خون میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، خون میں ملاوٹ، دوائی میں ملاوٹ، بچوں کی خوراک میں ملاوٹ، جن بچوں جو بالکل نوزائیدہ بچے ہیں جن کی جان چلی جائے گی آپ کی اس ملاوٹ کی وجہ سے، مگر نہ جانے کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ کیا کرو گے چند سکوں کا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، صرف یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایسا نہیں صرف کاروبار کے لیے ہے، دھوکہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ نہیں دینا نا۔ دھوکہ دے کر کسی کی چیز لے لیتے ہیں، دھوکہ دے کر رشتہ کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ کسی بھی موقع پر مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا ہے، مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں۔ من غش فلیس منا۔ اللہ کرے کہ اس حدیث سے میں اور آپ ڈر جائیں۔ واقعی میں آج وہ حدیث سنانے آیا ہوں، نبی پاک فرماتے مجھ سے نہیں تو بندہ کرے گا کیا، جائے گا کس کے پاس؟ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے، سنو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا، وہی تو بخشوائیں گے، وہی شفاعت کروائیں گے۔ اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم ہم میں سے نہیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دے دیا ہے، معافی مانگو، لوٹا دو اس کو، بتا دو اس کو غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں نے آپ کو یہ غلط بیانی کر کے دیا تھا، آج معافی مانگ لو، قیامت کے دن کہیں مارے نہ جائیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے، ماشاءاللہ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیس منا من ینقر نقر الغراب، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ کس لیے؟ یہ نماز کے بارے میں فرمایا۔ یہاں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، جانوروں کی طرح بازو بچھانے اور آدمی کو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کر لینے سے منع فرمایا ہے، جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نماز میں دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات اتنا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور فوری فوری سجدہ کرنا ہے، جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ایک تو وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر ایسے پڑھتا ہے جو ناپسندیدہ طریقہ۔ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث کا مضمون ہے، سب سے بڑا چور کون ہے؟ فرمایا نماز کا چور ہے۔ اور نماز کا چور کون ہے؟ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے کہ نہ اپنا رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا، وہ تو عجب بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن نماز صحیح نہ پڑھنا یہ کس قدر سخت ہے کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے۔ نماز پڑھے، سکون سے پڑھے، کس بات کی جلدی ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو اور وہاں اتنی جلدی بچا رہے ہیں۔ سوچئے نا، اگر آج مثال کے طور پہ آپ کو کسی منسٹر کے پاس، کسی وزیر کے پاس، کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے ادب سے جاتے ہیں، تیاری سے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا مدھم لہجے میں بات کرتے ہیں، احتیاط سے بیٹھتے ہیں، برا نہ لگ جائے صاحب کو۔ دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو اتنی تیاری، اور مسجد میں جائیں تو کوئی تیاری نہیں۔ جس کا جیسا لباس ہے ایسا لباس لے کے چلا جاتا ہے، جیسا منہ ہے ایسا منہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے مسجد میں اتنی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے پسینے سے شرابور ہیں اللہ کے گھر میں، کیا ایسے کپڑے پہن کے کسی دعوت ولیمے میں جاتے ہو؟
वलीमे में जाने के लिए नया लिबास इस्त्री किया हुआ, खुशबू लगाकर, मुंह धोकर, और अल्लाह के घर का कोई एहतराम नहीं। याद रखो, बाअदब बानसी, बेअदब बदनसी। अल्लाह के घर का एहतराम करो, वो रब्बे करीम तुम्हारी झोलियां भर देगा। और जब जाए ना तो सुकून से बैठे, आराम से नमाज पढ़े, तसल्ली से नमाज पढ़े। रिवायतों का मजमून है कि मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। कैसा सुकून में होती है मछली पानी में। फरमाया मुनाफिक ऐसे होता है जैसे मछली पानी के बाहर होती है। पानी के बाहर मछली तड़पती है ना, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे ही होता है, बेचैन, बेकल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब मस्जिद में जाते हैं बार बार घड़ी देखते हैं, यार अभी तक नमाज नहीं हुई। जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा, अभी दुआ नहीं शुरू हुई, भागने की तैयारी है। इतनी जल्दी क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? अरे आए हो अल्लाह के घर में, 2 रकत और पढ़ लो, हाथ उठाओ, मांगो तो सही उससे, इल्तिजा तो करो। तो खुदारा मेरे पीछे इस्लामी भाई, एक तो मस्जिद का अदब करें, एहतराम करें, मस्जिद में शोर गुल न करें, गंदगी न करें, और फिर नमाज सुकून से पढ़ें। एक शरई मसला भी समझ लें कि तादील अरकान जो है ना, वो क्या है। नमाज में तादील अरकान यानी रुकू, सुजूद और कौमा। रुकू कहते हैं, रुकू से सीधा जो खड़े होते हैं ना, रुकू के बाद जब सीधा खड़े होते हैं, इसको कहते हैं कौमा। और जलसा क्या होता है, 2 सजदों के दरमियान जो हम बैठते हैं, इसको कहते हैं जलसा। इसमें कम से कम 1 बार सुबहान अल्लाह की मिकदार के लिए रुकना, ये वाजिब है। इतनी देर रुकना, ठहरना कि सुबहान अल्लाह कह लिया जाए, ये वाजिब है, बाहर शरीयत में है। नमाजी को चाहिए कि अपनी नमाज में फराइज, वाजिबात, सुन्नतें और मुस्तहिबात का लिहाज रखे, आजजी के साथ खुशू, खुजू और इंकिसारी की कैफियत पैदा करे। किसके दरबार में खड़ा है? अल्लाह के दरबार में। लेकिन एक अजीब रेस लगी हुई होती है। तो मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए। नमाज का चोर अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने बड़ा जबरदस्त काम किया कि फैजाने नमाज कोर्स शुरू कर दिया। दुनिया भर में ये कोर्स करवाया जा रहा है, सिर्फ 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन दीजिए और अपनी नमाज ठीक कर लीजिए। कईयों के वुजू ठीक नहीं है, हम वुजू खाने पे बराबर में वुजू कर रहे होते हैं, अजीब हाल होता है। ऐसे वुजू कर रहे हैं कि लगता है वुजू ही ना हुआ। नमाज पढ़ते हैं तो पता चलता है सजदे में उंगलियां ही ठीक नहीं लगाई, सजदा ही नहीं हुआ। सजदा नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं हुई। लेकिन किसी को फिक्र भी तो नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, हम में से किसने कब ना कहा नमाज सीखी है? हमने नमाज कहीं सीखी नहीं, हमने नमाज देखी है। बचपन से अब्बू को, वालिदा को नमाज। पहले समझिए, वो इतना खतरनाक दुश्मन है, वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते। हमें नींद आती है, वो सोता नहीं है। हम थकते हैं, वो थकता नहीं है। ठीक है, और उसके बड़े खतरनाक वार हैं और हम बड़े मजे से सोते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि वो मरदूद हुआ है ना अल्लाह की बारगाह से, वो भी तो पहले से मरदूद तो नहीं था, वो तो जन्नत का खजांची था, फरिश्तों का उस्ताद था। अब उसकी डिजायर ये है, वो ये चाहता है कि अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो मैंने बाकी मुसलमानों को भी लेके जाना है, तो वो अपने वार कर रहा होता है। अब जरा उसके मैं आपको कैटेगरी बताता हूं कि वो मरदूद कितना है, कितना शातिर है, कितना मक्कार है, और वो चाहता क्या है। सबसे पहले शैतान ये चाहता है कि मैं किसी तरह मुसलमान से कोई बड़े बड़े कबीरा गुनाह करवाऊं, शराब पिलवा दूं, बदकारी करवा दूं, कत्ल करवा दूं, हैं, कोई बहुत बड़ा इससे गुनाह करवाऊं। अब जब वो शैतान देखता है ना कि यार ये बंदा कत्ल तो नहीं करेगा, ये शराब तो नहीं पिएगा, तो नमाजी आदमी है, अब वो क्या करेगा? जब इसने देखा कि बड़े बड़े गुनाह नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसकी किसी तरह इबादतें छुड़वा दूं, इसको नमाज छुड़वा दूं, इसको रोजा छुड़वा दूं। अब शैतान देखता है नहीं, नमाज भी नहीं छोड़ रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ये मायूस नहीं होता। फिर क्या करेगा? चलो कम से कम इसकी जमात छुड़वा दूं, फर्ज पढ़ रहा है ना, जमात से ना पढ़े ताकि इसका सवाब कम हो जाए। अच्छा, अब देखिएगा कि बंदा है बड़ा पक्का नमाजी, इसके नफल छुड़वा दो। आप देखिए शैतान क्या मक्कारी। हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले नफल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, या नफल ही है ना, फिर कहेगा यार इसकी सुन्नत मौक़िदा छुड़वाओ। दूसरा वार क्या होगा? सुन्नत गैर मौक़िदा। तीसरा वार होगा सुन्नत मौक़िदा। अब ऐसी बातें करने लग गए लोग, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, फर्ज पढ़ लो भाई, बहुत है। तो अब आपकी सुन्नतें गई, फिर एक वक्त आएगा आपका वाजिब जाएगा, फिर शैतान आपके फर्ज पर अटैक करेगा। इम्यून सिस्टम समझे थे ना आप कोविड में, क्या था कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखो कि
कोविड वायरस अटैक ना कर सके, तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उस पे वायरस अटैक नहीं कर पाता। आपका और मेरा इम्यून सिस्टम पता है क्या है? ये हमारी इबादतें हैं, हमारे पहले नवाफिल हैं। नफल पकड़ लो, तुम्हारा फर्ज मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफल पहले है, फिर सुन्नत है, फिर वाजिब, फिर फर्ज की बारी आएगी। शैतान नहीं कर सकेगा हमला। हमने नफल छोड़ दिए, सुन्नतें छोड़ दी, वाजिबात छोड़ दी, अब फर्ज पर अटैक होता है। अच्छा, फिर ये मरदूद क्या करता है? देखता है ना ये नमाजें छोड़ रहा है, ना ये रोजे छोड़ रहा है, अच्छा ये सदके भी नहीं छोड़ रहा। सदके पता है कैसे छुड़वाता है? दिल में खौफ डालता है, यार ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ज़कात के अलावा देने की क्या जरूरत है? ज़कात देनी बड़ी बात है भाई, हैं? अब क्या सदका देना? इतना महंगा जानवर कुर्बानी की करने की क्या जरूरत है? समझे इसके वारों को। अच्छा, इस जा है ना बड़ी खतरनाक बात कि मैंने रोजे भी रखे, मैंने नमाजें भी पढ़ी, मैंने तरावियां भी पढ़ी, मैंने सदका भी दिया, मैं जनाब इबादत भी करूं और उसके बाद मेरी इबादत भी जाया हो जाए। ये कितनी खतरनाक बात है। मगर इस वेपन को, शैतान के इस चाल को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पता ही नहीं है लोगों को कि यार ये भी हो सकता है कि भाई सदका दे दिया, मस्जिद से रसीद मिल गई, अब ये रसीद मिल गई, सदका उनको रिसीव हो गया, लेकिन कुरान कह रहा है सदके जाया ना करो, इसका मतलब मैंने पैसे देकर भी जाया कर दिए। ये कैसे हो सकता है? नल एंड वॉइड। बल्कि मैं आपको इससे खतरनाक बात बता रहा हूं, ये जो रियाकारी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑस्टेंटेशन, दिखलावा, ये इतनी बुरी बीमारी है जो सिर्फ सदका या आपकी नेकी जाया नहीं करता, बल्कि उस नेकी को गुनाह बना देता है, अल्लाह की नाराजगी बना देता है। चले भाई, अल्लाह ना करे कोई नेकी की और जाया हो गई, नुकसान है, मगर वही नेकी गुनाह बन जाए, मैं तो मारा गया ना, कितना बड़ा लॉस हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना होगा मुझे और आपको कि रियाकारी है क्या। तो रियाकारी क्या है? हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, छोटा शिर्क, वो क्या है? रिया, यानी दिखावे का डर है। अल्लाह ताला कयामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जजा के वक्त फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दुनिया में दिखावा करते थे और देखो क्या तुम उनसे क्या जजा पाते हो। यानी अल्लाह फरमाएगा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जजा नहीं, उनसे जजा लो जिनके लिए नेकियां की थी। अब क्या हो रहा है? नमाज पढ़ी, सबको बताना है, रोजे रखे, सबको बताना है, कुरान पढ़ा, सबको बताना है, हज पे गए, सबको बताना है। वो नेकियां जो नॉर्मली इंसान अकेले में करता है, मगर वो भी बतानी है। वो पहले सुनते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। अभी पिछले दिनों सैलाब आया था तो कोविड के मामलात आए थे, कई लोग माशाल्लाह सदका खैरात देने गए, अच्छी बात है, इस बड़ी नेकी है। मगर आपने तमाशे भी देखे होंगे कि एक एक आटे के बोरे पर 5-5 बंदे खड़े होकर उस गरीब के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब बताओ ना, उस गरीब की गुर्बत का और कितना मजाक उड़ाना है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर सदके जाया ना करना। लेकिन ये हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतनी पुरानी पुरानी नेकियां लोगों को याद हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, इतने सारे माशाल्लाह नमाजी बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे, बल्कि शायद सारे हम ऐसे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूंगा, जिनको अपनी 25 साल पुरानी नेकी भी याद है। 1990 में कोई हज पे गया होगा, उसको वो भी याद है, 1980 में उम्रा किया होगा तो वो भी याद है, बचपन में कोई कुरान पाक खत्म किया होगा वो भी याद है। यानी आम हमें तो तजुर्बा है ना, हम तो लोगों से मिलते हैं। हमारा तो हाल ये है कि हम कभी किसी से मिलने जाए ना, हजरत कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मैं 1995 पे हज पे भी गया था तो 2000 में भी हज की सआदत मिली, और 2015 से तो हर साल उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, रजब शाबान रमजान के हम रोजे भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की भी आदत है। हाजी साहब, किसने आपसे ये सब पूछा था? मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, और आपने अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां जो हैं 3-4 मिनट में बयान कर दी। अच्छा, हिम्मत नहीं होती कहने की,